تاریخ بہت سے رازوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کچھ معمے ایسے ہیں جو صدیوں تک ذہنوں کو الجھائے رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قرآن میں بیان کی گئی ایک پراسرار شخصیت کی، جنہیں ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا گیا ہے۔ لیکن یہ آخر تھے کون؟ تو چلیں مل کر اس صدیوں پرانے معمے کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ آخر کون تھا وہ طاقتور حکمران جس نے دنیا کے کناروں تک سفر کیا اور پھر یاجوج و ماجوج جیسی تباہ کن قوتوں کے آگے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جسے کوئی پار نہ کر سکا۔ اچھا، تو اس پر اسرار شخصیت کی کہانی ہمیں ملتی کہاں سے ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید کی 18ویں سورت، سورۃ الکہف میں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ذوالقرنین کے حیرت انگیز سفر اور ان کے عظیم کارناموں کا ذکر ملتا ہے، اور یہیں سے اس تاریخی معمے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کہانی کا پس منظر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قصہ ایک سوال کے جواب میں سامنے آیا۔ بات کچھ یوں ہے کہ مکہ کے قبیلہ قریش نے یہودی علماء سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ پیغمبر اسلام کو پرکھنے کے لیے کون سے سوالات کیے جائیں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال، جی ہاں، اسی عظیم مسافر یعنی ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ اس معمے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا سراغ تو خود ان کے نام میں ہی ہے۔ ذوالقرنین عربی میں اس کا سیدھا مطلب بنتا ہے دو سینگوں کا مالک، اور یہی نام، یہی لقب ان کی پوری شناخت کا محور ہے، اور یہیں سے ساری بحث شروع ہوتی ہے۔ لیکن ٹھہریں، بات اتنی سیدھی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، عربی زبان میں لفظ قرن کے ایک نہیں دو مطلب ہیں۔ ایک تو ہے سینگ، لیکن دوسرا مطلب دور یا صدی بھی ہے۔ تو اس حساب سے ذوالقرنین کا مطلب دو زمانوں کا مالک بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ اور یہ سوچ ہمیں جسمانی سینگوں سے ہٹا کر ایک بالکل الگ، ایک علامتی معنی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو خیر، نام کی بحث سے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن میں ان کی کہانی کیا ہے؟ ان کی پوری داستان دراصل تین عظیم سفروں کے ارد گرد بنی گئی ہے، جو ان کے کردار اور ان کے مشن کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پہلا سفر وہ انہیں لے گیا مغرب کی انتہا تک، جہاں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج کسی گدلے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ پھر آیا دوسرا سفر مشرق کی طرف، ایک ایسی قوم کے پاس جن کے سر پر کوئی چھت، کوئی سایہ تک نہیں تھا۔ اور پھر تیسرا سفر جو شاید سب سے اہم تھا، شمال کی جانب، جہاں ان کا سامنا ہونا تھا یاجوج اور ماجوج سے۔ تو جب وہ اپنے تیسرے سفر پر تھے، انہیں ایک ایسی قوم ملی جو سخت پریشان تھی۔ کیوں؟ یاجوج اور ماجوج کے حملوں کی وجہ سے۔ اس قوم نے ان سے مدد مانگی، اور ذوالقرنین نے کیا کیا؟ انہوں نے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کو ملا کر ایک ایسی ناقابل تسخیر دیوار کھڑی کر دی کہ اسے کوئی پار نہ کر سکے۔ اور یہی وہ کارنامہ ہے جو انہیں ایک عظیم محافظ، ایک انصاف پسند حکمران کے طور پر تاریخ میں امر کر دیتا ہے۔ تو کہانی تو یہ ہے، لیکن یہیں سے ایک نیا سوال جنم لیتا ہے۔ یہیں سے اصل تاریخی کھوج، ایک طرح کی جاسوسی شروع ہوتی ہے۔ آخر یہ عظیم حکمران، یہ محافظ، یہ مسافر حقیقی زندگی میں کون تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے مورخین کو الجھا رکھا ہے۔ اچھا، تو اس تاریخی پہیلی میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے سکندر اعظم کا۔ اور یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے۔ صدیوں تک مشرق اور مغرب دونوں جگہ کے علماء کی ایک بڑی تعداد یہی مانتی رہی کہ ذوالقرنین اور سکندر دراصل ایک ہی شخص ہیں۔ تو آخر اس نظریے کے پیچھے دلائل کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مشرق وسطیٰ میں بہت پرانی شامی کہانیاں ملتی ہیں، جن میں سکندر کو حملہ آوروں کے خلاف ایک عظیم دیوار بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پھر دوسری چیز، اس دور کے سکے، ان پر اکثر سکندر کی تصویر دو سینگوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی، جو کہ اس وقت کے ایک دیوتا زیوس امون کی نشانی تھی۔ اور تیسری سب سے واضح بات، اس کی فتوحات کا دائرہ، وہ بھی تو دنیا کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا، بالکل ویسی جیسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس نظریے کے خلاف بھی بہت مضبوط دلائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے مذہب۔ دیکھیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سکندر ایک مشرک تھا، کئی خداؤں کو مانتا تھا، جبکہ قرآن میں ذوالقرنین کو ایک توحید پرست، ایک اللہ پر پختہ ایمان رکھنے والا حکمران بتایا گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ اور ایک اور بات، ذوالقرنین کا لقب قرآن سے پہلے سکندر کے لیے کبھی استعمال ہوا ہی نہیں۔ تو اسی مذہبی تضاد کی وجہ سے خاص طور پہ پچھلی صدی میں محققین نے ایک اور تاریخی شخصیت کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور وہ نام ہے فارس کے عظیم بادشاہ سائرس دا گریٹ، یعنی سائرس سے اعظم کا۔ اچھا، تو سائرس کے حق میں کیا ثبوت ہے؟ یہاں بھی کافی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی دلیل بائبل سے ملتی ہے۔ کتاب دانیال میں خواب کا ذکر ہے، جس میں دو سینگوں والا ایک مینڈھا ماد اور فارس کی سلطنتوں کی علامت ہے۔
دوسری بات سائرس کی اپنی شہرت، تاریخ اسے ایک بہت ہی منصف اور رحم دل بادشاہ کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ یہ کردار قرآنی ذوالقرنین سے بہت میل کھاتا ہے، اور شاید سب سے حیران کن ثبوت ایران کے شہر پاسارگاد میں موجود ایک قدیم مجسمہ ہے۔ اس مجسمے کے سر پر جو تاج ہے اس پر واضح طور پر 2 سینگ بنے ہیں، اور یہ مجسمہ سائرس سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں بڑے امیدواروں کا موازنہ کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں، سینگوں والی بات تو دونوں میں ہے، سکندر کے سکوں پر اور سائرس کے تاج پر۔ دیوار بنانے کی روایت سکندر کے ساتھ زیادہ مضبوطی سے جڑی ہے، لیکن مذہب کا معاملہ آ کر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ سکندر کا مشرک ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے، جبکہ سائرس کا کردار توحید کے تصور سے کہیں زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ آخر میں شہرت کا فرق ہے، سکندر ایک فاتح عالم کے طور پر مشہور ہے، جبکہ سائرس ایک منصف حکمران کے طور پر۔ اچھا، تو کیا یہ پہلی صرف ان 2 ناموں کے گرد گھومتی ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ بات دراصل اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تاریخ میں اور بھی کئی شخصیاتیں ہیں جن کا نام ذوالقرنین کے طور پر لیا گیا ہے، اور اس سے یہ معمہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ محققین کا خیال ہے کہ وہ یمن کے قدیم ہیمیری بادشاہوں میں سے کوئی تھا، جیسے سعیب دو مرصد۔ کچھ لوگ اسے ایران کی قدیم داستانوں کے ایک کردار فریدن سے جوڑتے ہیں، اور کچھ نظریات تو عرب کے لخمی شہزادے امر القیس تک بھی جاتے ہیں۔ یعنی اتنے سارے الگ الگ ناموں کا سامنے آنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کہانی کتنی گہری اور کتنی اثر انگیز ہے۔ اور یہ صرف تاریخ دانوں کی بحث نہیں رہی، اس کہانی نے تو ثقافتوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ آپ مولانا رومی کی شاعری اٹھا کر دیکھ لیں، یا پھر ہزاروں میل دور جنوب مشرقی ایشیا کی ملائی داستانیں پڑھ لیں۔ وہاں تو شاہی خاندان فخر سے کہتے تھے کہ ہمارا تعلق ذوالقرنین سے ہے۔ تو اتنی ساری تحقیق، اتنے سارے نظریات، اتنی روایات کے بعد ہم آخر پہنچے کہاں؟ اس صدیوں پرانے سوال کا، اس معمے کا حتمی جواب آخر ہے کیا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایک حتمی فائنل جواب آج تک نہیں مل سکا۔ اتنی صدیوں کی بحث کے بعد بھی ذوالقرنین کی اصل تاریخی شناخت کا سوال آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا پہلے تھا، اور محققین آج بھی اس پہ بحث کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور زاویہ سامنے آتا ہے، شاید ہم سوال ہی غلط پوچھ رہے ہیں۔ کیا ہو اگر اس کہانی کا مقصد کسی ایک شخص کی تاریخ بتانا نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے چھپے پیغام کو سمجھانا ہو؟ یعنی اہم سوال یہ نہیں کہ وہ کون تھا، بلکہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کی علامت ہے۔ اور جب اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ذوالقرنین ایک آئیڈیل حکمران کی تصویر بن کر ابھرتے ہیں، ایک ایسا لیڈر جس میں انصاف بھی ہے، طاقت بھی اور ایمان بھی، ایک ایسی شخصیت جو دنیا میں نظم و ضبط قائم کرتی ہے، کمزوروں کو تحفظ دیتی ہے، اور فساد اور افراتفری کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک انصاف پسند حکمران کی کہانیاں جو فساد کو ختم کرتا ہے، وہ ہر تہذیب میں، ہر زمانے میں اتنی مقبول کیوں ہوتی ہیں؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کہانیاں ہم سب کی اس گہری خواہش کو ظاہر کرتی ہیں، انصاف کی خواہش، امن کی خواہش اور تحفظ کی خواہش۔